مسئلہ بیان کیا جس کی طرف ہمیں بھائی لے کے جانا چاہتا ہے. امام صاحب کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھائیو شرمانا نہیں، بعد میں چلے جانے کے بعد نہ کہنا میں نے ابھی تک کوئی منتر نہیں پڑھا ہے کہ آپ کہیں جی جادو ہو گیا. جی جواب ہے. دوسرا سوال، جب امام صاحب نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تھا آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ اور اگر تھے تو کہاں تھے؟ ہم نے تو بتایا علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، جبل جبل نور کا، غار غار ہیرا کی، اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہیں، آنے والا جبرائیل اکیلا ہے. اور پھر بتا دیا جائے کہ علاقہ کون سا تھا، شہر کون سا تھا. اگر شہر کا پتہ ہے، محلہ کون سا تھا، محلے کا علم ہے، گلی کون سی تھی. اگر گلی کا پتہ ہے تو بتا دیجئے گھر میں تھے، بیٹھک میں تھے، اپنی مجلس میں تھے، حجرے میں تھے، شاگردوں میں تھے، استاذوں میں تھے، کہاں پر تھے؟ حضرات یہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے مخلص آدمی سوچے. مقصد تانا دینا نہیں، مقصد تان و تشنیع نہیں. اگر یہ بات اتنی اہم ہے، تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو اس کی تاریخ کے اندر، یہ بیانات میں، یہ خطبوں میں، یہ جمعوں میں، عیدین کے اندر، باقی اجتماعات کے اندر اس چیز کو آج تک کہیں سنا ہو تو کہہ دیجئے. اگلی چیز، چلیں جی پتہ نہیں، امام صاحب نے جو پہلی تقلید کا جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جی بھائیو کسی کو پتا ہو؟ کتنی سکے ہیں؟ فقہ کی کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا کون سا باب ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ اور یارو دوسروں سے مناظرے کر لینا آسان ہے، کبھی اپنے من سے مناظرہ کر کے جیتنا. آج رات سے جا کے بیٹھ جانا قبر کی دیواروں تلک، ذرا راتوں کو جاگ کے گرے بانوں میں جھانک کے دیکھنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بتا دینا کہ کس فقہ کی کتاب میں ہے، اور پھر کتاب جو ہے جس کا نام لیا جائے بتا دینا کہ اس کے اندر کتاب الطہارہ میں ہے، کتاب الوضو میں ہے، یا کتاب الغسل میں ہے، یا پھر کتاب الصلاۃ میں ہے، یا کتاب المساجد میں ہے، یا کتاب الاذان میں ہے، یا کتاب الزکوٰۃ میں ہے، یا کتاب الصوم میں ہے، یا کتاب الجہاد میں ہے، یا کتاب العیدین میں ہے، یا کتاب الجمعہ میں ہے، یا کتاب البیوع میں ہے، یا کتاب النکاح. لے کر کے آ. اگر تجھے جیتنا ہے اپنے سے جیت، ہاتھ کھڑا کر دے. اگر علم ہے دھوکہ مت دینا. ہم الحمدللہ جب کہہ رہے تھے جس کی دعوت دیتے ہیں، بچہ بچہ ہاتھ کھڑا کر رہا تھا، جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ جواب کیا ہے. جی بھائیو، اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. پتا نہیں جی او یارو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اطاعت کو، دعوت اتباع کو لے کے اول المسلمین بنے. کیا امام ابو حنیفہ دعوت تقلید کو لے کے اول المقلدین بنے، سب سے پہلے مقلد؟ جواب آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کیا جائے، شرمانا نہیں. جی نہیں بنے. سوال یہ ہے انہوں نے تقلید کی دعوت کتنے سال دی؟ ادھر جواب آیا تھا 23 سال. پوچھئے، پڑھا ہو کبھی؟ چلیں جی ان کی دعوت تقلید کو سن کے سب سے پہلا جو مقلد دنیا میں، خوش نصیب مقلد، اور یارو تاریخ کی بات ہے، پہلا ریکارڈ بن رہا ہے. دنیا جنت کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا نیکی کی طرف جا رہی ہے. سب سے پہلا مقلد خوش نصیب مرد. جواب ہو؟ نی کسے ویکھیا ہوئے، نی کسے تکیا ہوئے، نی کسے نو ملیا ہوئے، نی کسے لبیا ہوئے. یارو جواب کیوں نہیں آ رہا؟ چلا جاؤں گا کہیں گے جناب ایسے ہو گیا. نہیں میں نے ابھی نہیں کہا کالے کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی. ابھی میں نے نہیں پڑھا کڑکنے کڑکالی دشمن منجے پالی ٹگا ہل پنجالی دا رل مل چگا گالی دا
چگا کیوں گل رہا ہے؟ منتر نہیں پڑے، وہی ٹائم ہے، وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے، وہی پنڈ ہے، وہی گلی ہے، وہی بازار ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سٹیج ہے، وہی خطیب ہے، وہی زبان ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی سوال ہے۔ پہلے جواب آ رہا تھا، ہاتھ کھڑے ہو رہے تھے، ہن کتے سپ سونگ گیا ہے۔ ایمان سے بتانا داڑیاں سفید ہو گئیں کبھی سنا تھا؟ پہلا خوش نصیب مقلد۔ چلو یارو مرد کا پتہ نہیں چلا، پہلی خوش نصیب عورت۔ عورتوں کے ریکارڈ بنتے ہیں جی، پہلی شہیدہ جمہوریت، پہلی وزیر اعظم، جناب پہلی سپیکر، پہلی فلان، او پہلی خوش نصیب مقلدہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے دنیا تقلید میں قدم رکھنا، اس کا کوئی نام ہی بیان کر دو، مجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اندھے کنویں میں تو کوئی نہیں جاتا، ایڈریس بتایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، پہلے خوش نصیب بچے کا نام جس نے دنیا تقلید میں ایک مقلد اور ایک مقلدہ ان دونوں کے ملاپ سے مل کے پہلا خوش نصیب مقلد بچہ جس نے جنم لیا، کوئی تاریخ بتاتی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ کسی محدث نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی فقیہ نے، کسی اصولی نے، کسی منطقی نے، کسی بڑے جو ہے مناظر نے، علامہ نے، فہامہ نے، بڑے سے بڑے نامور خطیب نے کبھی ذکر کیا ہو، کبھی بیان کیا ہو؟ اگر بیان اہم تھا، قابل قدر تھا، قابل ذکر تھا، قابل بیان تھا، چھپایا تو کس لیے؟ آگے بڑھیں، چلیں پوچھتے ہیں جی، اسپیکر ہوں اور سلو کر دو تاکہ آواز دور نہ جاوے ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا امام صاحب نے اپنی زندگی میں تقلید کی دعوت مکمل کر دی یا نہیں؟ اگر مکمل کر دی ہے تو تقلید کا آخری مسئلہ بیان کیا تھا؟ دنیا کی کس کتاب میں ہے؟ کون سی شک ہے؟ کتنی شکیں ہیں؟ فارسی میں ہے، عربی میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، طہارہ میں ہے، بیوع میں ہے، نکاح میں ہے۔ لے کے آ، کہیں ملے تو ذرا دکھا دینا، آج تک سنا ہو تو اٹھ کے بیان کر دے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگر مکمل نہیں کیا تو یہ مکمل تقلید کی دعوت کو کون کرے گا؟ اور وہ کس کی ذمہ داری لگا کے گئے؟ جس امام کی ذمہ داری لگا کے گئے اس کا نام بتا دیا جائے۔ اور اگر مکمل کر کے گئے تو جب آخری مسئلہ بیان کیا تو گھر میں تھے، دکان میں تھے، بیٹھک میں تھے، حجرے میں تھے، مسجد میں تھے، کہاں پہ تھے؟ میں بتاؤں آقا کہاں پہ تھے؟ علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، میدان عرفات کا، دن جمعے کا، تاریخ 9 ہے، مہینہ ذوالحجہ کا ہے، وقت ظہر عصر کے بعد کا ہے، جبل الرحمہ کے پاس اونٹنی کے اوپر کھڑے ہیں، آخری پیغام تکمیل کا آتا ہے، آپ کے سامنے 1,14,000 یا کم و بیش صحابہ کرام ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں الا حل بلغ؟ جواب آ رہا ہے ہاں۔ آپ کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، رب گواہ ہے۔ تو بھی بتا دے کہ جب انہوں نے آخری مسئلہ بیان کیا تو کانفرنس میں تھا، کسی اجتماع میں تھا، کسی جمعے کے جو ہے وہ خطبے میں تھا، کسی لیکچر میں تھا، یا پھر اپنے شاگردوں کی کسی مجلس میں تھا، یا گھر میں بیوی بچوں میں تھا؟ کبھی اتنا تو بتا دے، تو نے ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اکیلا دل ہی تو کافی نہیں ہے، دل کے ساتھ لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ دل تو تمہیں دے دیں لیکن جا کے پھینک دے ویرانے میں۔ ہم پوچھے ابتدا کیا ہے، تو کہے جی پتہ نہیں۔ ہم عمر پوچھے، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں اکیلے ہیں، گھر والے زیادہ ہیں، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں ان کی ابتدا اولویت کیا، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں پہلے ماننے والے کون ہیں، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں مردوں کا پتہ نہیں، عورت بتا دے، کہے پتہ نہیں۔ جناب عمر کتنی ہے، پتہ نہیں۔ جناب بچہ کوئی اس کا نام بتا دے، پتہ نہیں۔ دعوت کتنی سال جاری رکھی، پتہ نہیں۔ جناب آخری مسئلہ کیا ہے، پتہ نہیں۔ خود مکمل کیجیے، پتہ نہیں۔ مکمل کرنے کی ذمہ داری کسی اور کو دے گے جی، پتہ نہیں۔ اور اگر دے کے گئے ہیں تو اس کا نام بتا، اور پھر یہ بھی بتا اس نے اس دعوت تقلید کو مکمل کیا یا ابھی ادھوری ہے؟ اگر مکمل کی ہے تو تب بھی بتا، ادھوری ہے تو کب مکمل ہوگی یہ بھی بتا۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔
آگے بڑھیں حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں مدارس کی. یہ میری بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دل و دماغ چاہیے. مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ یہاں پر موجود ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسہ پڑھا ہو، ہاتھ کھڑا کر دے ذرا. مدرسہ کبھی دیکھا ہو؟ جی. جو نہیں اٹھائے گا میں سمجھوں گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اٹھا دے، پڑھا ہے تو ماشاءاللہ. بھائیو، مدرسہ ثانوی لیول کا ہو یا عالیہ لیول کا ہو، اس میں اصول فقہ ضرور رکھی جاتی ہے. وہ مدرسہ بریلویوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، وہابیوں کا ہو یا کسی اور مسلک کا، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بھئی اصول فقہ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کی سمجھ حاصل ہو، فقہ